آپ سب کی تالیوں میں خدا کے خادم اور خدا کے کلام کو ویلکم کرتے ہیں۔ کافی گوگن پٹی صاحب۔ یسوع سی ناصری کے پاک بزرگ خوبصورت اعلیٰ جلالی نام میں، جس کے فضل و رحم، کرم اور طرز کی بدولت آج بس ایسا ممکن ہوا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان آ کر کلام خداوندی کی خدمت کو سار انجام دے سکوں، اور ممسوع خدا جناب قابل احترام پاسٹر شہزاد الیاس صاحب کا، پاسٹر شفیق صاحب کا اور ساری مینجمنٹ کا، جن کی بدولت آج پاور آف ورلڈ چرچ کے اندر آ کر کلام خداوندی کو سنانے کا شرف حاصل ہوا، ان ساری باتوں کے لیے خدائے عظیم، خدائے سلوس، خدائے پاک کا شکر گزار ہیں۔ اور آج خداوند کے پاک کلام کا حصہ جو آج آپ کے سامنے بیان کرنے کو، یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ کرسمس کے ایام ہیں، اور کرسمس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا کہ کرسمس جو ہے جس کے لیے ہم منا رہے ہیں، جس کی خوشیوں کی تیاریوں میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا بیان فرماتی؟ جو آسمانوں کے آسمانوں میں نہ سمانے والا خدا جب اس دنیا کے اندر اس کا اتار، اس کا نزول ہونے کو تھا تو لکھا ہوا اس کے لیے کہیں بھی جگہ نہ تھی۔ اور آج اس حقیقت کو آپ کے سامنے عیاں کروں گا، بیان کروں گا، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں جن کے ہاتھوں سے پڑھا ہوا ہوں آج میری ٹیچر جیڑی ہے وہ بھی سامنے بیٹھے ہیں، تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج خدا نے فضل دیتا ہے تاکہ ان کے سامنے خدا کے کلام کو بیان کر سکوں۔ تو دیکھیے گا خدا کے پاک کلام میں سے جن کے پاس بائبل مقدس ہے، بزرگ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب، خداوند کے پاک کلام میں بزرگ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک یوں مرقوم ہے۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کنینیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے بیت الحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے صحرائے میں جگہ نہ تھی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند پاک خدا کے کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، اس انجیل کا مصنف جو ہے یہ بزرگ لوکا، جسے لوکا طبیب کے نام سے بھی جانا جاتا، اور یہ وہ شخص جس کے پاس اس قدر دنیاوی حکمت بھری پڑی تھی کہ یہ اپنے جڑی بوٹیوں سے، اپنے بنائے ہوئے نسخوں سے جو ہے یہ لوگوں کا علاج کرتا، اور اس کے علاج کے وسیلہ سے خدا تعالیٰ لوگوں کو شفا بخشتا ہے۔ لیکن ایک ٹائم اس کی زندگی کے اندر ایسا آیا جب یہ بیت القدس نے اس کی زندگی پر کھولا کہ تیری دوائیوں سے بڑھ کر اگر کسی کے اندر قدرت پائی جاتی ہے تو وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کے اندر ہے، جو نہ صرف بیماریوں سے چنگائی بخشتا ہے بلکہ پاپوں کو دھونے کی قدرت بھی اسی کے بیٹے یسوع کے لہو کے اندر ہے۔ اور اس نے یسوع مسیح اور خدا کے رشتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ یسوع مسیح مود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا، جس کے بارے میں لکھا ہوا خدا کے کلام میں یوحنا کی انجیل کے اندر کہ سارا کچھ جو پیدا ہوا
یہ اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جو اس کے بغیر پیدا ہو سکے۔ اور پیدائش کی کتاب میں یعقوب نے اپنے بیٹوں کو دعا دیتے ہوئے ٹو دی پوائنٹ یہودا کے قبیلے پر لے کر آؤں گا، جہاں پر اس نے بولا کہ جب تک شلوہ کا نزول نہ ہو جائے یہودا سے عصا موقوف نہ ہوگا۔ اور پیدائش کی کتاب کے اندر جسے شریعت کی تورا کی پہلی کتاب بولا جاتا ہے، وہاں پر گناہ نافرمانی کے سبب سے جب لعنت کا توق لکھا ہوا ہے ان کے گلے کے اندر پڑا، تو وہاں پر اس جگہ پر لکھا ہوا ہے جو عورت کی اصل اور نسل سے پیدا ہوگا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ وہ خدا جو عرش اور فرش کا مالک خدا ہے، وہ جسے خرطس بولا جاتا، جس سے کلمہ خدا کہا جاتا ہے، جسے جو ہے ربی بولا جاتا، جس سے جو ہے وہ شلوہ بولا جاتا، جس سے کلمہ خدا بولا جاتا، جس سے عیسیٰ بن مریم بولا جاتا، جس سے خدا کے کلام کے اندر حق تعالیٰ کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے، جس سے دنیا کا نور بولا جاتا، جس کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا ہوا۔ امثال کی کتاب بیان فرماتی کہ جب آسمان کو تانا اور زمین کی نیو کو ڈالا جا رہا تھا، لکھا ہوا میں تو اس ٹائم بھی اس کے اندر موجود تھا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یسوع المسیح بطور کلمہ ہونے کے ناطے ازل سے باپ کے اندر تھا، اور اس لیے لکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور لکھا میں آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر سکوں۔ اب جس کی ولادت کی پیشن گوئیاں کی جا رہی، یسایہ کا صحیفہ اس بات کو بیان فرماتا ہے خدا تعالیٰ آپ ہی تمہیں ایک نشان بخشے گا، اور وہ نشان یہ ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور ہم اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جس کی نبیوں نے نبوتیں کی، مکایا کا صحیفہ بیان فرماتا ہے کہ تو اے یہودا کے قبیلے کیوں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے، جبکہ حاکم جو ہے وہ تجھ ہی میں سے پیدا ہوگا۔ اور حاکم کا مطلب حکومت کرنے والا، جس کے اختیار اور کنٹرول کے اندر سب کچھ کر دیا جائے، دے دیا جائے، جسے اٹرننگ اور پاور سونپ دی جائے، اسے حاکم بولا جاتا ہے۔ جو لوگوں کے فیصلوں کو فصیل کرے وہ حاکم ہے۔ اور بائبل کے اندر اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ باپ نے سب کچھ بیٹے کے اختیار میں کر دیا، اور جب سب کچھ اس کے اختیار میں کر دیا تو ہے حاکم، ہے کلمہ خدا کہلاتا، خدا تعالیٰ کا بیٹا، اس کا بیٹا جس کے بارے میں زبور 24 آپ سارے مل کر گاتے ہیں کہ رب خداوند کیا ہے، سارے مل کر بولنے کو کیا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ بیٹا بادشاہ کا ہے، لیکن جب ولادت کے ایام قریب آئے اور جب اس کی سٹڈی کو کر رہا تھا تو جہاں سے انہوں نے ٹریول کر کے اس جگہ پر پہنچنا ہے نام لکھوانے کے لیے، اگر ایک دن میں 8 گھنٹے سفر کریں تو 4 دن چیتھے پہنچ دے سے۔ اور جو بائبل مقدسہ مریم جسے صدیقہ قرآن پاک مومنوں کی ماں بولا جاتا ہے، اس ٹائم روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے جب اس طرح کی سچویشن ہے تو میرے خیال میں جتنی بہنیں یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن کے اندر کیسے حالات ہوتے ہیں۔ اگر اسے دیکھا جائے 32 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں پر پہنچے، اور اس ٹائم آتے ہی حالات زندگی جو ہے وہ خراب، اور جب خراب ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جو پیدا ہونے والا ہے وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ جو پیدا ہونے والا ہے، بائبل مقدس اس بات کی تصدیق فرماتی ہے کہ وہ تو ازلی اور ابدی خدا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ وہ کلمہ خدا ہے جو پیدا ہونے والا ہے۔ یونا بیان فرماتا ہے سارا کچھ اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے، اور جس کے وسیلہ سے سب کچھ پیدا ہوا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے آسمان کس کا ہے،
سارے مل کر بولیں گے آسمان کس کا ہے؟ آسمان بھی خدا کا ہے اور زمین بھی خدا کی ہے. اور زمین کی معموری زبور کے اندر بزرگ داؤد بن یسی بیان فرماتا زمین کی معموری بھی اسی کی ہے. اور جس کی معموری ہے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب وہ دنیا کے اندر آنے کو ہے تو لکھا ہوا ہے ان کے لیے سرائے میں بھی جگہ نہیں ہے. بادشاہ سارا کچھ اسی کا ہے لیکن جس کا سارا کچھ ہے اسی کے لیے جگہ نہیں. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جگہ اسے کس جگہ پر ملی ہے. جس جگہ پر آپ کو لا کر آج کھڑا کرنا چاہتا کرسمس کا تھیم آج آپ کے سامنے عیاں کرنا چاہتا کہ جس کے لیے آج میں اور آپ خوشیاں منا رہے ہیں, جس کے لیے آج میں اور آپ ہر طرح سے تیاریاں کر رہے ہیں, جس کے لیے میں اور آپ اپنے آپ کو بنا سنوار رہے ہیں, جس کے لیے میں اور آپ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں, جس کے لیے سارے پلانز تیار کیے جا رہے ہیں, جس کی ولادت کی خوشیوں کو منانے کے لیے ہم ایک دوسرے کے گھروں کے اندر کیکس وغیرہ لے کر جا رہے ہیں اور کرسمس کی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منانے کو ہیں. آج اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی ہیں کیا آج اسے ہماری گھروں اور زندگیوں کے اندر جگہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. جب پیدا ہوا ہے اس ٹائم بھی جگہ نہیں. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے سرائے میں ان کے لیے جگہ نہیں اور جگہ وہ ملی ہے جسے استبل بولا جاتا ہے, جسے اس جگہ پر جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو لاتے اور باندھ دیتے ہیں. اور یہ کوئی اچھی خوبصورت جگہ نہیں ہے, بدبو سے بھری پڑی جگہ جہاں پر جانور جو ہے وہ غلاظت اور گندگی کو پھیلاتے ہیں, جہاں پر کسی بھی طرح سے انسان اچھے طریقے سے سانس نہیں لے سکتا. وہاں پر استبل کے اندر جہاں پر چاروں طرف جانور بندھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, وہاں پر جب ایشور کا نزول ہوا تو بائبل مقدس بیان فرماتی ہے کہ وہاں پر جب پیدا ہوا ہے تو پھر یہ اچھا بستر بھی اس کے پاس نہیں ہے. اج جدوں کہ ساڈے گھر بیبی ڈلیور ہونے والا ہوندا ہے بہت ساری تیاریاں کی جاتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ اچھے سے اچھے جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ڈلیوری کا ارینج کارڈ بنوایا جائے تاکہ جب ہمارا بچہ اس دنیا کے اندر آئے تو اس سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی پریشانی نہ ہو. ہم سب سے پہلے اس ہاسپٹل کا چناؤ کرتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے نرسری ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایشوز ہوں تو فوراً بیبی کو جو ہے وہ نرسری کے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ کر دیا جائے اور اچھے سے اچھا بستر جو ہے وہ لیا جاتا ہے. چاچیاں تائیاں پھپھیاں جی ہے پہلے کپڑے ساڈے بوانے نے, یہ میری طرف سے ہے, میں آ کر دیکھوں گی میرا دیتا ہوا سوٹ تسی اینو پانا میں. اور خاندان کے اندر یہ کشمکش جاری ہو جاتی ہے, منڈے نو پنجابی چ گڑتی کون دوے گا, نا کون رکھے گا, داد کے رکھن گے نان کے رکھن گے, یہ ساری باتیں جو ہے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جو خدائے قدوس, جو خدائے سلوس, جو ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ, جس کے بارے میں لکھا ہوا اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا, وہ لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا, سلطنتیں اختیارات اس کے ہاتھوں میں دی جائیں گی. اور جب دی جائیں گی تو جب وہ دنیا کے اندر آیا ہے تو نہ تے جگہ سرائج نہ گھر دے وچ اور نہ کہ اچھا بستر تے نہ اچھا کوٹ. اور بائبل کے اندر لکھا اسے چرنی کے اندر لپیڑ کر جناب یوسف نے, جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ زمین پر نجات دہندہ کا باپ بنے, اس نے لپیٹا ہے اور چرنی کے اندر رکھا ہے. اور جس چرنی کے اندر رکھا گیا ہے وہ چرنی پتھر کی تھی, اور پتھر آپ کو پتہ ہے کہ ہارڈ چیز ہے, سافٹ نہیں ہے, ہارڈ چیز. اور اگر آپ اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کریں تو پتھر اتنے بیٹھا جا سکتا ہے, کتنی دیر بیٹھ سکتا بندہ, تھوڑی دیر ہی بیٹھا جائے گا. اس چرنی کے اندر لپیٹ کر جو ہے اس چھوٹے بچے کو رکھا گیا جو ڈلیور ہوا ہے. آج
देखना इस बात को है कि जब वो दुनिया के अंदर आया उस टाइम भी उसके वास्ते जगह नहीं। जब यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया, मोजज़े की बात नहीं कर रहा, खिदमत की बात कर रहा हूं। जब लिखा हुआ लूका की अंजील के अंदर कि वो सब्बत के दिन अपने दस्तूर के मुआफिक यहूदी कानून को फॉलो करते हुए हैकल के अंदर गया, और उससे आज मेरे और आपके हाथों के अंदर बाइबल है, लेकिन यहूदी लोग जो है बाइबल को नहीं बल्कि वो तोमारों को पढ़ते हैं जो चमड़े से बनाए जाते हैं। उसके आगे रखा गया और उसने खोल कर यशायाह के सहीफे की इबारत को पढ़ना शुरू कर दिया, और ये लिखा हुआ है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया, जिसके बारे में लिखा हुआ वो कुचले हुओं को आजाद करेगा। और जब इस इबारत की तलावत की बैठा है तो शरा के मुअल्लमों के कानों के अंदर ये बात पड़ी है कि इसने ये कहा कि आज ये नविश्ता पूरा हुआ है। और जिसके नाम से हैकल मंसूब है और जिसके नाम से लोग जमा होते हैं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है उसके लिए हैकल के अंदर भी जगह नहीं। जिसकी इबादत बंदगी करने के लिए, जिसकी पूजा पाठ प्रस्तिश करने के लिए लोग हैकल के अंदर जा रहे हैं, बस ज़ाहिर हैकल के अंदर बैठने के बाइस भी लोगों ने उसे पकड़ा है और घसीट कर पहाड़ पर ले गए हैं और कोशिश की है कि उसे ऊपर से नीचे सर के बल गिरा के मार दिया जाए। हैकल के लिए भी, हैकल के अंदर भी जगह नहीं। लिखा जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं मौजूद। और रसूल आजम बयान फरमाता है कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद, और जिसने ये वादे किए हैं वो खुद वहां पर मौजूद है, और लोगों ने उसे हैकल के अंदर भी टिकने नहीं दिया है। माजरत के साथ चार चर्चों के अंदर सियासत के बायस यीशु मसीह दरवाजे तो बाहर तो बाकी सारे अंदर। और जब हम आगे देखते हैं तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ जब वो अपनों में आया तो अपनों ने भी उसे कबूल ना किया, बहन भाइयों ने दुलकार दिया। अगर तू मुनादी करना चाहता है तो फिर खुले आम क्यों नहीं करता, क्यों लुक छुप पर मुनादी कर रहा है। लिखा है घर के लोगों ने रिजेक्ट किया, इग्नोर किया, जहां पर उसने अपने माँ बाप के साथ परवरिश पाई, जो उसके अपने बहन भाई अपने अजीज कहलाते, उन्होंने भी जो है वो घर से निकाल दिया है। और जब आगे चल के देखते हैं तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आया। लोगों ने बड़ी डालियां लहराई हैं, पाम संडे दे खजूरां दी डालियां चदरां विछाणियां शुरू की हैं, नारे मार रहे ने होशना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। और लोगों ने सोचा शायद जो गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है ये कैसर की हुकूमत और जुल्म तशद्दुद से हमें आजाद करेगा। और जब आजाद करेगा तो इन्होंने तो ये सोचा है, लेकिन वो तो गुनाहों से मुक्ति और शांति दिलाने के लिए आया है। उसने फरमाया मेरी सल्तनत मेरी बादशाही दुनिया की नहीं, मेरी बादशाही तो आसमानों की है। जब लोगों ने ये सोचा कि सोचा कुछ हो रहे थे निकले कुछ हो रहे, तो वहां पर लिखा हुआ है उन्होंने साजिश की है। और पिलातुस के दरबार के अंदर जब सदरे कटारे के अंदर यीशु मसीह को खड़ा किया गया तो वहां पर लिखा हुआ है लोगों ने यीशु मसीह के लिए मुतफिका तौर पर एक आवाज को बुलंद किया कि इसे मसलूब कर दे। पिलातुस ने कहा क्या तुम्हारी खातर बराबा को छोड़ा जाए या यीशु मसीह को जो यहूदियों का बादशाह है छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि बराबा को छोड़ और यीशु को मसलूब कर दे। और लिखा हुआ है उसे घसीट का शहर से बाहर निकाल कर लोग ले गए हैं और खोपड़ी के मुकाम पर लाकर उसे 2.5-3 मन की कीकर की सूली के ऊपर जड़ दिया गया। और कीकर वो लकड़ी है जिसकी जिद तेरंदा नहीं चलता। और जब यीशु मसीह को उस सूली पर लटकाया गया तो दाऊद बयान फरमाता है कि आर रड़ी कोड़ों की मार से रिगारियां बनी, लेकिन जब उसके ऊपर जड़ा गया तो उसके अंदर से निकलने वाली सूलों ने उन जख्मों को जो है फाड़ के रख दिया। और उस टाइम भी लिखा है उसके अंदर उसके लिए शहरों के अंदर भी जगह नहीं है, शहर तो बाहर, मौत भी मिली है शहर से बाहर।
قبر ملی ہے، بائبل کے اندر لکھا ہے، آپ پڑھنے والے ہیں، وہاں پر لکھا ہے اس کی قبر بھی بدکاروں کے درمیان گئی۔ اتار خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلاتا خرطس، کہلاتا نبی، کہلاتا خدا تعالیٰ کا بیٹا، نبی بیان فرماتا ہے کلمہ خدا مجسم ہوا، لیکن جگہ پیدا ہونے بھی کوئی نہیں، اور جب مرا ہے تے قبر بھی جیڑی ہے وہ بھی بدکاراں دے درمیان۔ جس کے لیے میں اور آپ کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم گھروں کو تو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، لیکن ان گھروں کے اندر یسوع المسیح موجود نہیں ہے۔ یہ خدا کی برکت کے وسیلہ سے آپ کے پاس یہ وسائل ہیں، آپ اپنے گھروں کے اندر آپ کرسمس ٹری ڈیکوریٹ کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ اس ٹری کے نیچے بنانے والی چرنی کے ساتھ یسوع المسیح آج گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ گھر کی چھت کے اوپر بڑا سارا ستارہ لگانے سے لوگوں کو یہ تو پتا چل سکتا ہے کہ یہ کرسچن لوگ ہیں، لیکن اس ستارے کی چمک اور دھمک سے دوسرے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنی لائٹیں آف کرتے ہیں اور آپ کے لگائے ہوئے سٹار سے جو ہے وہ روشنی کو حاصل کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے لگایا ہے وہ اندھیرے کے اندر بیٹھے۔ آج دیکھنا اس بات کو ہے، شاید حکومت پاکستان کے سامنے یہ جھنڈا پاس کروایا تو جا سکتا ہے کہ ہمارے آئی ڈی کارڈ کے اوپر عیسائیت نہیں مسیحیت لکھ دیا جائے۔ ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم مسیح کے پیروکار ہیں، اس لیے مسیح لکھ دیا جائے۔ شاید یہ تو تجدید کر کے آج قانون پاس کروایا گیا ہے، لیکن کیا دیکھنا یہ ہے کہ آج مسیح کے ساتھ ہمارا شخصی رابطہ ہے بھی کہ نہیں؟ جلوس نکال کے چیف آف جسٹس کے پاس پہنچ کر یہ مطالبے تو پاس کروا دیے گئے ہیں کہ جس صحیح نہیں مسیح لکھو، کیونکہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے نہیں، ہم یسوع کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے آئی ڈی کارڈ سے عیسائیت کو ختم کرے، مسیحیت کو لگا دیا جائے۔ لیکن آج مسیح لکھوانے کے لیے تو بڑے خوش ہیں، لیکن کیا اس بات سے بھی زیادہ خوش یسوع مسیح نے فرمایا اس بات سے زیادہ خوش ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع نہیں، تمہارے نام کتاب حیات کے اندر لکھے گئے ہیں۔ اس بات سے زیادہ خوش ہو۔ آج دے لوگ جڑے صرف کرسمس منان دی خوشیاں چ لگے ہیں، تے بائبل 66 کتاباں دے وچ کتھے والا لکھیا شراب پی کے بڑا دن منا؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تو ڈبل دے چکراں چ پے؟ بیویاں راہ تک دیاں ہوندیاں نے، نمانیاں نے تنہا لے کے آنی ہے تے کچھ نہ کچھ کھان پکان لے آنا ہے، لیکن پتہ چلدا وے کہ آپ سرکار جوے کے اڈے تے بیٹھے نے تے جڑا ہے سی وہ بھی ہار کے گھر آ گئے، تے بعد چو گھر آن کے دسنا میری جیب کٹی گئی۔ بائبل کے اندر کہاں پہ لکھا ہے شراب پی کے تو بڑا دن منا؟ اج بچیاں دی فکر نہیں ہے، نجات دہندہ کی فکر نہیں ہے کہ انہوں بھی خوش کرنا ہمیں۔ اج ایس گل چ لگے ہیں کہ اج شراب کنی لے کے آنی ہے، تے پتہ چلدا وے پی پی کے انہاں کوئی دھند منہ نالی چ تے لتاں دوار نال، تے بعد چ کے پھڑ کے لے آندا ہے جناب تہاڈا ہی منڈا وے نا، ویکھو ذرا اینوں سارے پہچان ذرا تہاڈا ہی ہے۔ یہ حرکتاں سی۔ آج مسیحیوں کی حرکات و سکنات یہاں پر آ کر ٹھہر گئی ہیں کہ انہوں نے کرسمس کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ گورے لوگ اسے ونٹر ہالیڈیز کا نام دیتے ہیں۔ حکومت پاکستان کرسمس کی جگہ جو ہے وہ ولادت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو جو ہے وہ متعارف کروا دیتے ہیں، لیکن مسیحیوں نے بھی آج اس مذہب کی دھجیاں اڑانے میں کوئی بھی جو ہے کم رول ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آج کیا ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں جو آسمانوں کو چھوڑ کر زمین کے اوپر آیا؟ آج اس کے لیے کہیں بھی جہاں موجود نہیں ہے۔ ایک شخص نے جس سے خدا نے شفا بخشی آ کر دوڑتا ہوا کہا اے جناب میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا، تو لکھا ہوا ہے
آپ کے لبوں سے یہ ارشاد نکلا ہوا کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں, لومڑیوں کے لیے بھٹ, لیکن ابن آدم کے لیے تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. آج جو ہے جو اس ان ایام کے اندر ہے, آج سے 2024 سال پہلے دنیا کے اندر آیا, آج بھی جو ہے وہ جگہوں سے نہیں مل رہی ہے. آج بھی مکاشفہ 3 باب کے اندر لکھا ہوا وہ تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دیتا ہے, اور ایک آواز دھیمی سی لبوں سے نکلتی ہے, اے میری بیٹی ہے, میرے بیٹے میرے لیے دروازہ کھول دے. لیکن آج بھی انسان کے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں, اور خوشیاں منانے پہ بڑا دن آن والا ہے. سینے لاواں گے 24 دی بعد ہو بھائی شفیق بڑا دن مبارک ہوئے, پادری صاحب ہیپی کرسمس, انکل برون بڑا دن مبارک ہوئے, سارے ہم ایک دوجے نہ گلے لاواں گے, ملیں گے. لیکن آج بتیرے ایسے ہیں جنہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کی پرواہ ہے. لیکن بائبل کے اندر کیا لکھا ہے, جب چرواہوں کے پاس فرشتوں کی ایک بہت بڑی گروہ آسمان سے زمین پر آتی ہوئی دکھائی دیا تو انہوں نے کی کیا سی, میں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے لیے تمام امت کے واسطے اس جگہ پر لاؤں گا جہاں پر لکھا ہے عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو, اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے, ان سے خدا کی صلح ہے. آج دیکھنا یہ کہ کرسمس کے اس 2024 کے اندر میں اور آپ خدا کو خوش کر رہے ہیں کہ ہم جیسے کہ تیسے اس ایام کو مناتے آئے ہیں. جی ساڑھے دادے پڑدادے نے کہا سی کہ 5 تاریخ بڑا دن منانا ہے, لیکن آج میرے عزیز بہن اور بھائیوں, آج کرسمس ڈیکوریشن کا نام نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ کہندے نے جس سال بعد گھر چ رنگ کروانا ہوندا ہے, گھر دا گند کڈنا آویں جی. لیکن گھر دے گند کڈن دی فکر ہے, لیکن دل دے گند نو کڈن دی فکر نہیں. مجوسیوں نے تو مور سونا لبان پیش کیتا ہے, اج تسی خدا نوں کی دیو گے؟ بائبل کے اندر لکھا سارا کچھ میرا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہے یسایہ آپ پہلے باب کو جا کے پڑھ لیجئے گا, خدا اسرائیل سے گلہ کرتا ہے کہ میرے نفرت تاڑے سارے چیزاں تو. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے میری خوشی اگر بیل اور بچڑوں کے لہو سے ہوتی تو لکھا ہے کہ ہر ایک جانور خدا کے اندر میرا ہے. تو اج خدا انہوں سے کیویں خوش کرائیں گے؟ مجوسیاں نے تو مور سونا لبان پیش کر دیتا ہے, اج خدا تو کہندا سونا دو, اج خدا کہندا مور لے کے آؤ, لبان لے کے آؤ. خدا اج آپ سے کیا چاہ رہے ہیں اس کرسمس تے 2024 خدا تہاڈے کولوں کی مانگدا ہے؟ جی سارے مل کر بولے کیا مانگتا ہے؟ تے خدا کنا ناراضی ہوئے گا؟ جڑے کیک کٹن گے بس یا کہ جریلے دے دیگچے وڈے وڈے رکھن گے, ساری رات بہ کے بندہ بھی لاگے تے آ بھی لاگے, لے بھی ایک ڈوئی تو مارنی تے دوجی میں مارنی, لے میں سو لگے تو تو خیال رکھ لیں, لگن نہ دئی اینوں ہے, تو لگ گئی پیڑی نال اے نہ لگے. آج ہم ان ساری باتوں کی جو ہے وہ کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں, اس بات سے خوش ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے لیے دنیا کے اندر آیا. لیکن میرے عزیزو, آئیے دنیا کو آپ خوش نہیں کر سکتے ہیں. دنیا کے ریلیشن یہاں تک کے ہیں کہ کوئی آئے گا کرو کھا کے بھی جائے گا تو بعد چکے گا بھائی شفیق یار مسالہ بڑا تیز پایا سی یار, بھائی جی سارا کچھ ٹھیک سی, بس جڑا نا اگر چینی تھوڑی جی زیادہ ہوتی نا پھر اچھا سی. لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے ہیں. تو جس سے میں نے اور آپ نے خوش کرنا ہے وہ آپ کے گھروں کا مہمان نہیں مالک بننا چاہتا ہے. مالک بنائیں گے تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا ان سے راضی ہے جن سے خدا کی صلح ہے. تاج دنیاوی طور پہ بھی جن سے میں اور آپ ناراض ہیں ان سے بھی صلح کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لکھا ہوا یسوع مسیح کی ولادت سے پہلے ہیرودیس اور پیلاطوس ایسی حکومتیں تھی جن کے اندر دشمنی تھی, لیکن یسوع مسیح کی ولادت کے باعث جو ہے ان کے درمیانی دشمنی ختم ہوگی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کرسمس آپ کا بابرکت ہو تو پھر جن سے آپ ناراض ہیں انہیں جا کر اپنے گلے سے لگائیے, معافی مانگیے. اور دوسری بات, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ کرسمس دن جو ہے ایک دن دا بڑا دن ہوئے تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر ایک دن, آپ کی زندگی کا ہر ایک پل جو ہے بڑا دن ہو تو پھر یاد رکھے گا خوشیاں دینے والے خدا کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیجیے گا. تو آپ کا ایک دن کا بڑا دن نہیں, جد کہ
दिन 5 दिसंबर सारे ने छोटा दिन है, लेकिन अगर ये चाहते हैं अगर ये दिन आपके लिए बड़ा दिन बन जाए, आप हर दिन ही आपके लबों से निकले जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा, तो फिर जान रखिएगा, फिर उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लें। एक दिन नहीं, सारी ज़िंदगी बड़े दिन के अंदर गुजर जाएगी, सारा दिन खुशियों के अंदर गुजरेगा, ताकि आप और खुदा का शख्सी रिलेशन जो है वो ताहयात जब तक मेरी और आपकी सांसें हैं कायम रहे, ताकि जब मैं और आप जहां से जाएं तो जिसके पास मैंने और आपने जाना है, स्टिफनस के बारे में लिखा हुआ है, जिसके पास वो गया उसने तख्त से उठकर स्टिफनस का इस्तकबाल किया है। तो मसीहों के लिए जीना भी नफ़ा और मरना भी नफ़ा है। तो आइए आज इस क्रिसमस के मौका के ऊपर यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार लीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए। अगर आपका ईमान है कि वो इस टाइम आपके दरमियान है, तो मैं ईमानदार होने के नाते ईमान रखता कि पाक लोगों की जमायत है। मैंने पता सारे आप यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं, आप सारे मुकद्दस हैं, आप ईमानदार हैं, लेकिन तो भी पौलुस रसूल बयान फरमाते हैं हम बातों ही बातों में खता करते हैं। अगर हमसे कोई खता गुनाह सरजद हुआ तो उससे मुआफ़ी मांगिए, ताकि ये दिन मेरे और आपके लिए खुशियों भरा दिन बन जाए और हम बड़े फ़ख्र के साथ कहने वाले बने कि आज आसमानों के आसमानों में ना आसमाने वाला खुदा आज चरनियों के अंदर नहीं, आज वो हमारे घरों के अंदर हमारा मालिक बना हुआ है। तो फैसला मेरा और आपका है। जब वो आया है लोगों ने उस टाइम ही नहीं कबूल किया, जब वो चला गया फिर भी कबूल नहीं किया, लेकिन अब जब वो आने वाला है तो फिर वो छोटा बच्चा बन के नहीं आएगा, अब वो लोहे के आसा से हुकूमत करेगा। तो उसके साथ कौन जाएंगे? सारे मिलकर बोलें, कौन उसके साथ जाएंगे? जो उसके दुल्हन हैं, जो उसके अपने हैं, वो ही उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। बाकी जड़े सिर्फ एक दिन का बड़ा दिन मनाते ना, वो 5 दिन रात मना लो जी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, खुदा माफ करे, जड़े बोतला खोलन तो पहले कहते बाप बेटा के रूप आ गए। हाँ, सदर ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਭਗਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਭੰਗ ਘੋੜਦੇ ਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਮਸੀਹ जी तेरे वास्ते। आज देखना इस बात को है कि आज मैं और आप उसे कबूल कर रहे हैं, दुदकार रहे हैं। आज उससे अपना शख्सी निजात जिंदा मान लीजिए, उसे घरों से ना निकाल दीजिए। गज़लों गज़लात की किताब के अंदर लिखा हुआ है, देख मेरा साथ शबनम की बूंदों से तार है। तो वहां पर यीशु मसीह कहता है मेरा साथ शबनम की बूंदों से तार है, आज भी ताड़ियां रामा ताक रहे हैं। आइए लिखा है, वो अपनी बाहों को खोले हुए कहता है बोझ और गुनाह से दबे लोगों साथ मेरे पास आइए, आज उसके पास आ जाइए, उसे अपने सीने से लगा लीजिए और उसे कहिए कि आज से मेरी जिंदगी तेरी है और ये बदन तेरे जलाल का बायस उसबाब है। खुदा सबों को बरकत दे।